غزان نے آج بڑی ہمت کرتے آخر حماد کو کال کی تھی، کیونکہ یہ سوال اسے بہت ستاتا تھا کہ آخر حماد نے کیوں دل روز کو اس کے لیے چھوڑ دیا۔ چوتھی بیل پر اس کی کال ریسیو ہوئی۔ کیوں کال کی ہے مجھے؟ دوسری طرف سے حماد نے بنا سلام دعا کے پوچھا۔ بس ایک سوال کا جواب دو کہ تم نے کیوں شادی سے انکار کیا؟ غزان نے بھی سیدھا سوال پوچھا۔ جواب تم جانتے ہو غزان، کیونکہ دل روز ہمیشہ سے تمہاری تھی اور وہ میری کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ مجھ سے شادی تو کر لیتی، وفا بھی نبھاتی، مگر خوش نہ رہتی۔ مجھے اس کی خوشی عزیز تھی۔ تمہارے ساتھ کچھ عرصہ ناراض رہے گی، مگر پھر مان جائے گی اور خوش رہے گی، مگر میرے ساتھ ساری عمر گزار دیتی، مگر تمہیں نہ بھول پاتی۔ حماد کے جواب پر غزان کچھ بولتا اس سے پہلے ہی دل روز تب تک کمرے میں آئی جب غزان نے حماد جو کال کی تھی، مگر دل کی موجودگی اس نے نوٹ نہیں کی۔ جبکہ اس کی باتوں سے دل سمجھ گئی کہ ضرور دوسری طرف حماد ہے، اسے فوراً اس سے فون پکڑ کر کان کو لگا چکی تھی۔ تم بدتمیز انسان، تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، تم دونوں ہی بے حس انسان ہو، دونوں کو کسی کے جذبات کی پرواہ نہیں۔ مجھے تم دونوں نے کوئی کھلونا سمجھ رکھا ہے کیا؟ پہلے غزان نے دل توڑا میرا اور پھر تم نے میرا تماشا بنایا۔ کیا پہلے ہی سب کچھ نہیں بتا دیا تھا تمہیں میں نے؟ تو پھر کیوں میرا تماشا بنا کے؟ کبھی معاف نہیں کروں گی تم دونوں کو میں۔ غزان دل روز سے موبائل لینے کی کوشش کرتا، اسے روکنے کی بھی کوشش کر رہا تھا، مگر دل روز نے اس کی کوششیں ناکام بناتے اتنے دنوں سے اندر بھرا غصہ حماد پر نکال کر ہی دم لیا، اور پھر کال کٹ کرتے غزان کے ہاتھ پر فون پٹکنے کے انداز میں رکھتے اسے گھور کر کمرے سے نکل گئی، اور پیچھے غزان اس کے اندر کا غصہ دیکھ کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اگر اسے پرانی دل واپس چاہیے تو پہلے اس کے اندر کا غصہ اور غم باہر نکالنا ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف حماد فون کی بند سکرین کو دیکھتا دل روز کے غصے کو یاد کرتا مسکرا پڑا، مگر مسکراہٹ کرب بھری تھی۔ واہ واہ، کیا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے مجھے! لوگ اپنی بیویوں سے کمرے میں رومانس کرتے ہیں اور یہاں میرا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھلونوں سے کھیل رہا ہے۔ واہ واہ، میں تو فین ہوگی میرے بھائی تمہاری۔ دل روز دانیال اور ورشا کے کمرے میں آئی تو ان دونوں کو بیڈ پر کھلونے سے کھیلتا دیکھ تالیاں بجاتی ہوئی بولی، جبکہ دانیال نے اس کے بنا نوک کیے کمرے میں آنے پر اسے گھورا۔ آج وہ مال سے ورشا کے لیے کپڑوں کی شاپنگ کرنے گیا تھا کہ تبھی کھلونوں والی دکان پر جا کر ورشا کے لیے گڑیا کھلونے بھی خرید لایا۔ وہ شاید دنیا کا پہلا شوہر تھا جو اپنی بیوی کے لیے میک اپ اور جیولری لانے کے بجائے اس کے لیے کھلونے لے کر آیا تھا، اور اب اس کے ساتھ بیٹھ کر ان کھلونوں سے کھیل بھی رہا تھا۔ اور اس کی بیوی کوئی بچی بھی نہیں تھی، پر ہاں وہ بچی بن ضرور گئی تھی، ایک 24 سال کی بچی۔ یہ رومانس کیا ہوتا ہے؟ ورشا نے ہاتھ میں پکڑی ڈول بیڈ پر رکھتے دانیال کا کندھا ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے پوچھا، جبکہ اس کے سوال پر جہاں دل روز کو ہنسی آئی وہیں دانیال لاجواب ہوا۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، بس آپ کی دل روز آپی کا دماغ تھوڑا خراب ہے، اس لیے آلتو فالتو باتیں کرتی رہتی ہے۔ اور تمہیں کوئی تمیز نہیں ہے، کسی کے کمرے میں جانے سے پہلے نوک کرتے ہیں، یوں منہ اٹھا کر نہیں چلے جاتے، خاص طور پر کسی شادی شدہ جوڑے کے کمرے میں۔ پہلے ورشا کو پیار سے ٹالتے، بعد میں دانیال دل روز کو گھورتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے گھورنے اور غصہ کرنے پر دل روز نے آنکھیں گھمائی۔ بات سنو میری، اپنی آنکھیں سنبھال کر مجھ سے بات کیا کرو، اور یہ غصہ کس کو دکھاتے ہو؟ تم میرے غصے کو نہیں جانتے ابھی، اور کون سا یہاں پر تم دونوں کا میں نے پرسنل مومنٹ خراب کر دیا؟ جو تم غصہ کر رہے ہو، کھیل ہی رہے تھے نا، تو تم دونوں، وہ بھی میرے بغیر۔ اور ورشا، تمہیں ذرا میرا خیال نہیں آیا کہ تمہاری ایک عدد دل روز آپی بھی ہے، اسے بھی اپنے ساتھ کھلانا ہے تمہیں۔ پہلے دانیال کو اچھے سے سناتے دل روز ورشا سے ناراضگی سے بولی، جبکہ اس کے ناراض ہونے پر ورشا کو فکر ہوئی اور وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کر دل روز کے پاس پہنچی۔ نہیں نہیں دل روز آپی، آپ ناراض نہیں ہو مجھ سے، میں نے کہا تھا حبی سے، مگر انہوں نے کہا کہ آپ کام کر رہی ہیں، لہٰذا ہم دونوں کھیلتے ہیں۔ ورشا نے دل کے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے بے قصور ہونے کا بتایا، جبکہ اس کے منہ سے حبی سن کر دل روز کو ہنسی آئی، کیونکہ ورشا نے تو جیسے منہ پر یہ لفظ پکا لیا تھا، اب وہ دانیال کو دوست کہہ کر پکارتی ہی نہیں تھی، سب کے سامنے بھی وہ اسے حبی کہہ کر ہی بلاتی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ اس نے ابھی تک گھر کے بڑے مردوں کے سامنے دانیال کو حبی کہہ کر نہیں بلایا تھا۔ پتہ ہے مجھے، اس کو تو ہے ہی مجھ سے کوئی دشمنی، تم اس کی باتوں پر مت آیا کرو۔ دل روز اسے گلے لگاتی بولی، جبکہ دانیال نے اسے گھور کر دیکھا، پر حبی تو کہتے ہیں میں آپ کی باتوں میں نہ آیا کروں۔ ورشا سے دانیال کی ایک اور شکایت لگائی، جبکہ دل روز نے دانیال کو دیکھتے دانت چبائے۔
لگتا ہے تمہارے شوہر کو اپنی زندگی پیاری نہیں، دل نے دانیال کو آنکھیں چھوٹی کیے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، کیا تم مجھے گھور رہی ہو اور مجھے دھمکیاں دے رہی ہو؟ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے اب آپ کہہ کر کیوں نہیں بلاتی اور دانیال بھائی کیوں نہیں کہتی مجھے؟ دانیال بھی بیڈ سے کھڑا ہو کر لڑنے کے لیے میدان میں اترا۔ ہاں، میرا دل نہیں کرتا اب تمہیں بھائی کہنے کو، نہ تمہیں عزت دینے کو، بس خوشی یا کچھ اور سننا ہے۔ دلروز نے کرارا سا جواب دانیال کے منہ پر مارا، جبکہ دانیال اور دل کے لڑنے پر ورشا خوش ہوتی ہنس رہی تھی۔ تم بس میری بیوی سے دور رہا کرو، میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی تمہاری صحبت میں خراب ہو۔ دانیال کو جب بدلہ لینے کے لیے کوئی اور بات نہ سوجی تو اسے ورشا سے دور رہنے کا کہا، جبکہ اس کی بات پر دلروز نے حیران ہوتے پہلے اسے اور پھر ورشا کو دیکھا۔ ورشا بیبی، تمہارا شوہر تمہیں اور مجھے دور کرنے کی کوشش میں ہے، تو بتاؤ اگر تمہیں اس میں سے اور مجھ میں سے کسی کو چوز کرنا ہو تو تم کسے کرو گی؟ دلروز نے ورشا کو فیصلہ کرنے کو کہا، جبکہ ورشا کبھی اسے تو کبھی دانیال کو دیکھتی۔ دانیال نے گردن اکڑا کر اتراتے ہوئے دلروز کو دیکھا کہ ورشا ضرور اسے ہی چوز کرے گی، آخر کو وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ورشا نے اسے چھوڑ کر دلروز کو چنا تھا اور دلروز کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی۔ میں دلروز آپی آپ کے بغیر نہیں رہوں گی، ورشا نے دانیال کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اب دلروز نے دانیال کو اتراتے ہوئے دیکھا۔ ورشا بیبی، آ جا میرے ساتھ میرے کمرے میں سونا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو کہانی بھی سناؤں گی، ہم آئس کریم بھی کھائیں گے، ہم چاکلیٹ بھی کھائیں گے، ہم نوڈلز بھی بنا کر کھائیں گے، ہم کارٹون بھی دیکھیں گے اور ہم ٹوائز سے کھیلیں گے۔ دلروز ورشا کو اپنے ساتھ جانے کا کہتی ساتھ ساتھ اسے لالچ دے رہی تھی، جبکہ ورشا اس کے لالچ میں آ بھی گئی تھی اور اس کے ساتھ چلی گئی، اور پیچھے دانیال بس ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے تو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ کیا ان 2-3 دنوں میں دلروز نے ورشا کو اتنا اپنے قریب کر لیا تھا کہ ورشا اس سے زیادہ دلروز سے اٹیچ ہو گئی تھی، جبکہ دوسری طرف دلروز کو دانیال کی حالت بہت زیادہ مزے دے رہی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ کر آ رہی تھی۔ پہلے تو وہ مسکراتی بھی نہیں تھی، خود کو ایک خول میں بند رکھتی تھی اور دانیال سے بھی بس تھوڑی بہت ہی باتیں کرتی تھی، مگر اب وہ شرارتیں کرنے لگی، دانیال کو ستانے لگی اور مسکرانے لگی۔ یہ بات سب گھر والوں نے بھی نوٹ کی تھی اور سب ہی بہت زیادہ خوش تھے دلروز کے اتنے بدلاؤ پر۔ اس لیے دانیال بھی جان بوجھ کر دلروز سے لڑتا تھا تاکہ وہ اور زیادہ زندگی کی طرف آئے۔ دانیال کو ان دنوں ورشا کے ساتھ سونے کی ایک ایسی عادت لگ گئی تھی کہ اب اسے نیند بھی نہیں آتی تھی اور وہ ادھر ادھر کروٹیں ہی بدلی جا رہا تھا۔ کیا ہے یار، تمہاری بیوی میرے کمرے میں سونے کے لیے کیوں گئی ہے؟ سنبھال کر نہیں رکھ سکتے اپنی بیوی کو اپنے پاس؟ غزان، جس کو دلروز نے کمرے سے یہ کہہ کر نکال دیا تھا کہ آج اس کے ساتھ ورشا نے سونا ہے اور غزان کے لیے کمرہ میں جگہ نہیں، وہ دانیال کے کمرے میں آ کر سارا غصہ دانیال پر نکالتا ہوا بولا، مجھے مت کہو کہ میں اپنی بیوی کو سنبھال کر رکھوں، تم اپنی بیوی کو سنبھال کر رکھو، کیونکہ اس کی ضرورت اسے ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں ورشا کو اپنے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے ہی نکاح کر کے لایا ہوں۔ جب دیکھو اس کو الگ سی پٹیاں پڑھاتی رہتی ہے، نہ جانے کون کون سی کہانیاں سناتی ہے اسے کہ میری بیوی میرے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے چلی گئی، لہٰذا بیوی کو کنٹرول میں کرنے کی ضرورت مجھے نہیں تمہیں ہے، دانیال نے اپنی بھڑاس اس پر نکالتے ہوئے کہا، جبکہ غزان اس کی باتوں پر خاموش ہو گیا، کیونکہ ہاں واقعی اس کی بیوی کو آج کل نہ جانے کون سی مستیاں سوچ رہی تھیں کہ وہ دانیال سے الگ قسم کا بیر پالے بیٹھی تھی۔ کیا ہے اب تم کیوں یہاں لیٹ رہے ہو؟ غزان جیسے ہی بیڈ پر آ کر لیٹا، دانیال نے فوراً اس سے پوچھا، کیا ہے نا کہ میرے کمرے میں تو اب میں جا کر لیٹ نہیں سکتا، دلروز کا پرانا کمرہ امی نے بند کر دیا اور چابی ان کے پاس ہے، اور رات کے اس پہر جا کر میں اپنی ماں کو یہ نہیں بتا سکتا کہ میری بیوی نے میری جگہ اپنی سہیلی پلس بھابھی کو لٹا لیا ہے اور مجھے کمرے سے نکال دیا ہے، لہٰذا آج کی رات میں تو تمہارے کمرے میں گزاروں گا۔ غزان کے جواب پر دانیال نے فوراً نام میں گردن ہلائی، نہیں بالکل نہیں، تمہارے اور میرے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہوئے ابھی کہ میں تمہیں اپنے کمرے میں سونے کی اجازت دوں۔ دانیال نے فوراً انکار کیا، تو کر لیتے ہیں تعلقات بھی بہتر، ہم بھی ایک دوسرے کے نزدیک ہو جاتے ہیں، غزان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات کا مطلب دانیال نے کچھ اور ہی نکالا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دیکھو میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، میں لڑکوں میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ دانیال نے فوراً اپنے سینے پر ہاتھ لپیٹے تھے، جبکہ اس کی بات پر غزان پہلے تو اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا، مگر جیسے اسے بات سمجھ آئی اس نے دل ہی دل میں دانیال کو گندی گالی سے نوازا۔
پاگل انسان، اللہ کا شکر ہے میں بھی ویسا نہیں ہوں جیسا تم مجھے سوچ رہے ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بلا وجہ کی نفرت ہم نے ایک دوسرے کے لیے دل میں رکھی ہوئی تھی، اسے ختم کرتے ہیں، کیونکہ اب تو ہم کزن ہونے کے ساتھ ساتھ سالہ اور بہنوئی بھی ہو گئے، اور آج کل تمہاری بہن سے ہی بہن ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے تمہیں ناک کے چنے چبوا رہی ہے، اور مجھے تو ویسے ہی وہ جوتی کی نوک پہ رکھتی ہے، تو ایسے میں ہم دونوں کا آپس میں دوستی کرنا بہت اچھا ہے۔ غزان کی بات پر دانیال مسکرا پڑا۔ ہاں، وہ واقعی بہن ہونے کا فرض نبھاتے مجھے تنگ کر رہی ہے، مگر سچ کہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ سبا نے کبھی بھی مجھ سے یوں لڑائی نہیں کی، مجھ سے بات بھی وہ بہت کم کرتی ہے، کبھی اس نے مجھ سے بہنوں والے لاڈ نہیں اٹھوائے، مگر اب دل روز مجھ سے اپنے لاڈ اٹھواتی ہے، مجھ سے لڑتی ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ وہ تمہیں جوتی کی نوک پر رکھ رہی ہے تو تم یہ ڈیزرو کرتے ہو، کیونکہ تم نے بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ رہی بات ہم دونوں کی دوست کی، ہاں تو تم نے صحیح کہا، بلا وجہ کی نفرت اپنے اندر پالنے سے بہتر ہے ہم اسے ختم کریں۔ دانیال کے لہجے میں دل روز کے لیے بے حد محبت تھی، جسے محسوس کرتے غزان کو اچھا بھی لگا، مگر اسے تھوڑی تھوڑی جلن بھی ہوئی، جس سے اس نے دانیال پر بالکل بھی واضح نہیں ہونے دیا۔ مگر اب یہ تو طے تھا کہ ان دونوں میں بھی سب کچھ ٹھیک ہونے والا تھا۔ دعا سے نکاح کے تقریباً 1 ہفتہ بعد تک حماد وہیں امریکہ میں رہا اور دعا کو مختلف جگہ گھمانے بھی لے کر گیا، مگر اب وہ پاکستان آ چکا تھا۔ اپنے ملک میں واپس آ کر وہ دونوں بہت ہی خوش تھے۔ میک نے تو انہیں اور رکنے کو کہا، مگر حماد کو اپنے ملک اور اپنی فیملی کی یاد آ رہی تھی۔ دعا تو بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ تھی حماد کی امی اور ابو سے ملنے کے لیے، مگر کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ ڈر بھی تھا کہ نہ جانے وہ اسے حماد کی بیوی اور اپنی بہو کے روم میں قبول کریں گے بھی یا نہیں، کیونکہ حماد نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کی فیملی اس سے بے حد ناراض ہو گئی یوں شادی والے دن اچانک گھر چھوڑ کر جانے کے لیے۔ اس لیے اس نے دعا کو پہلے ہی مینٹلی طور پر خود کو کسی بھی صورتحال کے لیے تیار رہنے کو کہا۔ داخلی بڑے گیٹ کے پاس پہنچتے ہی اس کو جیسے ہی گارڈ نے دیکھا فوراً بھاگ کر اندر گیا، اور حماد جانتا تھا کہ وہ یقیناً گھر اس کے آنے کی اطلاع دینے گیا ہے، اور بالکل ویسا ہوا، کیونکہ جیسے ہی گارڈ کے اندر سے نکلتے حماد نے گھر کے اندر قدم رکھا تو اڑتی ہوئی جوتی آ کر اس کے سر پر لگی، اور وہ کیسے بھول سکتا تھا اس بہترین نشانے والی جوتی اور مارنے والے کو۔ لوگوں کی مائیں اڑتی ہوئی جوتیاں اور چیزیں پھینکتی ہیں، مگر حماد کو اس کے بابا کی طرف سے یہ تمغے ملتے تھے۔ تم بے غیرت انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ یوسف صاحب غصے سے بولنے کے سبب ہانپتے ہوئے اس کے پاس ہے، جبکہ ساتھ ہی حماد کی والدہ الفت بیگم پریشانی سے اپنے شوہر کا غصہ دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری بابا، بکواس بند کرو، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی، ابھی کے ابھی نکلو میرے گھر سے، تم نے مجھے میرے دوست کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا اور اب معافی مانگ رہے ہو، نکلو ابھی کے ابھی، تمہاری کوئی جگہ نہیں یہاں۔ یوسف صاحب نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے اسے گھر سے نکل جانے کو کہا۔ اپنے غصے میں وہ دعا کی موجودگی کو بالکل بھی محسوس نہ کر پائے تھے۔ بابا پلیز مجھے معاف کر دیں، میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی، شاید گناہ کیا، مگر میری مجبوری تھی بابا، اور وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، مجھے معاف کر دیں بس۔ حماد ان کے قدموں میں ہاتھ جوڑ کر بیٹھتا بولا، جبکہ دعا تو یوسف صاحب کا حماد پر غصہ ہونا دیکھ کر رونے لگ گئیں کہ تبھی الفت بیگم جو پریشانی سے اپنے شوہر اور بیٹے کو دیکھ رہی تھی، ان کی نظر دعا پر پڑی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا، جبکہ ان کے پوچھنے پر یوسف صاحب کا بھی دھیان دعا کی طرف گیا۔ یہ میری بیوی ہے امی۔ حماد کی بات پر دونوں میاں بیوی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ تم نے شادی کر لی؟ تو یہ وجہ تھی تمہارے عین شادی والے دن پر بھاگنے کی؟ یوسف صاحب حماد پر چیختے ہوئے بولے، نہیں بابا یہ وجہ نہیں تھی، دعا تو مجھے بعد میں ملی اور یہ بہت بڑی مشکل میں تھی، اس لیے مجھے اس سے نکاح کرنا پڑا۔ حماد نے ان کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا، کیا لگتا ہے تمہیں کہ ہم تمہاری کہانی پر یقین کر لیں گے؟ بالکل نہیں، اور اگر سچ بھی کہہ رہے ہو تو بتاؤ ذرا کون سی ایسی مشکل میں تھی یہ لڑکی جس کی وجہ سے تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑا؟ یوسف صاحب کے پوچھے پر حماد نے انہیں ساری بات بتا دی، جسے سن کر انہیں چپ لگ گئی، اور الفت بیگم نے فوراً جا کر روتی ہوئی دعا کو گلے لگا لیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں بابا، میرے جانے کی کوئی ایسی وجہ جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، مگر میں اپنے فیصلے پر شرمندہ نہیں ہوں، کیونکہ دل روز کو مجھ سے بھی اچھا لائف پارٹنر مل چکا ہے، اور شاید ایسا ہونا قسمت میں لکھا تھا، کیونکہ اگر میں امریکہ نہ جاتا تو پھر دعا مجھے نہ ملتی اور میں اس کی مدد نہ کر پاتا۔ حماد نے دھیمے لہجے سے یوسف صاحب سے کہا، جبکہ وہ اب تک خاموش تھے۔ آخر کب تک آپ اپنی اولاد سے ناراض رہیں گے؟ دیکھیں بچی بھی کتنا ڈر گئی ہے آپ کے یوں غصہ کرنے پر،
الفت بیگم یوں ہی دعا کو گلے لگائے ہوئے یوسف صاحب سے بولیں، جس پر انہوں نے روتی ہوئی دعا کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر صرف اس بچی کی خاطر۔ یوسف صاحب حماد سے بس اتنا کہتے دعا کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ الفت بیگم بے حد خوش ہوئی تھیں ان کی بات پر۔ وہیں دعا اور حماد کو تو ان کے مان جانے پر یقین نہیں آیا، مگر پھر حماد مسکرا کر کھڑا ہوا تھا اور الفت بیگم کے پاس پہنچ کر انہیں دعا سمیت ہی گلے لگا چکا تھا۔ جہاں دعا اس کی اس حرکت پر شرم سے لال ہوئی تھی، وہیں الفت بیگم ہنس پڑی۔ صبح ہوتے ہی دانیال ورشا کو لینے دلروز کے کمرے میں پہنچ چکا تھا، جبکہ دل کی تو پوری کوشش تھی کہ ورشا دانیال کے ساتھ نہ جائے، لیکن جیسے وہ ورشا کو لالچ دے کر اپنے ساتھ لائی تھی، بالکل وہی کام دانیال نے بھی کیا، اور ورشا کو اس نے بھی ڈھیر ساری چاکلیٹس اور آئس کریم لا کر دینے کا لالچ دیا، اور ہمیشہ کی طرح ورشا چاکلیٹ اور آئس کریم کے لالچ میں آتی دانیال کا ہاتھ پکڑ کر دلروز کو بائے بائے کرتی دانیال کے ساتھ چلی گئی، جبکہ پیچھے دلروز اپنی لالچی اور بھکڑ سہیلی کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اچھا ہوا آپ دونوں مجھے ایک ساتھ ہی مل گئے، ماں میں نے آپ سے کہا تھا نا مجھے آپ کو ایک اچھی خبر سنانی ہے۔ غزان مسرت بیگم کے کمرے میں گیا تو وہاں دلروز بھی موجود تھی، تو وہ ان دونوں کو دیکھتا ہوا بولا، ہاں بیٹا تم نے کہا تھا، تو بتاؤ کیا گڈ نیوز تھی؟ کہیں میں دادی تو نہیں بننے والی؟ مسرت بیگم نے دل اور غزان کو دیکھتے خوش ہو کر پوچھا، جبکہ ان کے سوال پر پانی پیتی دلروز کو بری طرح سے کھانسی کا دورہ پڑا۔ غزان نے جلدی سے دلروز کے پاس جا کر اس کی کمر سے لائی، ایسا کچھ بھی نہیں امی، آپ بنا کچھ بھی بول دیتی ہیں، پہلے سن تو لے میری بات۔ غزان دلروز کی کمر سے لانے کے ساتھ ساتھ مسرت بیگم سے بولا، جبکہ ان دونوں کی حالت دیکھ مسرت بیگم نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی چھپائی۔ ہاں تو اللہ خیریت کا وقت لائے، انشاءاللہ یہ بھی دن آئے گا، کچھ برا تو نہیں بولا نا میں نے؟ اچھا ہی بولا ہے، خیر چھوڑو، بتاؤ کیا اچھی خبر تھی؟ دلروز کی تو مسرت بیگم کی باتوں پر حالت خراب ہو رہی تھی، شرم کے مارے اس کا وہاں بیٹھنا محال ہوا تھا، لیکن شکر تھا کہ مسرت بیگم ٹاپک چینج کر چکی تھی۔ بات یہ ہے میں اب بس ایک فوجی نہیں رہا، غزان نے مسکراتے ہوئے بتایا، تو دلروز اور مسرت بیگم نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ پاگل واگل تو نہیں ہوگے تم غزان، یہ خوشی کی خبر لگ رہی ہے تمہیں؟ تم فوجی کیوں نہیں رہے؟ کیا تم نے کوئی غلطی کر دی جو تمہیں فوج سے نکال دیا؟ مسرت بیگم جلدی سے غزان کے پاس جا کر پریشانی سے پوچھنے لگی، اوہ امی پوری بات تو سن لیں، میں نے کہا ہے میں فوجی نہیں رہا، کیونکہ میں اب صرف فوجی نہیں بلکہ ایک سیکرٹ ایجنٹ بن چکا ہوں۔ غزان نے ان کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر خوشی سے اپنی بات مکمل کی، تو مسرت بیگم اور دلروز ابھی بھی اس کی بات پر ویسے ہی حیران تھیں، مگر اب حیرانگی کے ساتھ ساتھ چہرے پر پریشانی بھی آ گئی۔ تم ایک سیکرٹ ایجنٹ کیوں بن گئے؟ فوج میں ٹھیک تھے تم، چلو جیسا بھی تھا، اتنا خوف نہیں ہوتا تھا مجھے تمہیں لے کر، لیکن یہ سیکرٹ ایجنٹ بن کر تو مجھے تمہاری فکر ہی لگی رہے گی، کیونکہ ایک فوجی سے زیادہ سیکرٹ ایجنٹ کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے۔ تم واپس فوج میں چلے جاؤ۔ مسرت بیگم پریشانی سے بولی تو ان کی فکر دیکھ کر غزان ہنس پڑا۔ وہیں دوسری طرف دلروز کی حالت بھی مسرت بیگم کی طرح ہی تھی، مگر وہ ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی۔ امی میری بات سنیں، مجھے آرمی سے محبت ہے، لیکن ایک سیکرٹ ایجنٹ بننا میرا بہت بڑا خواب تھا، اور یہ خواب میں نے تب دیکھا جب میں نے آرمی جوائن کی۔ آج کئی سال بعد جا کر میرا یہ خواب پورا ہوا ہے، تو پلیز آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، نہ کہ اب آپ کا بیٹا اصل میں اپنے ملک کے لیے کام کرے گا۔ فوج میں ہو کر تو ہم اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، مگر ایک سیکرٹ ایجنٹ بن کر میں اپنے ملک میں چھپے غداروں کو ڈھونڈوں گا، اپنے ملک کی گندگی کو صاف کروں گا، اور ایسا تب ہی ممکن ہے جب آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی۔ غزان مسرت بیگم کو سمجھاتا بولا، مگر وہ تو ماں تھی، انہیں ابھی بھی غزان کی فکر تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تمہاری خواہش ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں، مگر تم اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، جب بھی تم کسی مشن پر جاؤ یہ سوچ کر کے تمہاری ماں، تمہارا باپ اور تمہاری بیوی تمہارے انتظار میں ہیں۔ مسرت بیگم آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے غزان کے گال تھپ تھپاتے ہوئے بمشکل مسکرا کر بولیں، جبکہ غزان نے انہیں گلے لگاتے ان کے سر پر بوسہ دیا۔ دلروز تب سے چپ بیٹھی دونوں ماں بیٹے کوئی بات سن رہی تھی، جبکہ اس کی حالت خود اندر سے بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ یہ سوچ کر اب غزان جب بھی کسی مشن پر جائے گا تو نہ جانے کامیاب ہو کر واپس آئے گا بھی یا نہیں، نہ جانے کتنے سال وہ اپنے مشن پر رہے گا، اور اس مشن کے دوران وہ نہ تو کسی سے بات کر سکے گا اور نہ ہی کسی سے مل سکے گا، اور وہ اسے دیکھنے کے لیے ترس جائے گی۔ وہ ان سب سوچوں میں مگن تھی کہ تبھی اس نے اپنی سوچ پر غور کیا تو حیران رہ گئی۔ کیا وہ واقعی یہ سب کچھ غزان کے لیے سوچ رہی تھی؟ کیا پھر سے وہ اس شخص کو کھونے سے ڈر رہی تھی؟ کیا پھر سے وہ شخص کی جدائی سے ڈر رہی تھی؟
اس بات کا احساس ہوتے وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی، جبکہ اس کے یوں کھڑے ہونے پر مسرت بیگم اور غزان نے اسے حیران ہوتے دیکھا۔ تم تب سے چپ ہوتی رہو، تم کچھ نہیں کہو گی کیا؟ تم غزان کو کچھ نہیں کہو گی، منع نہیں کرو گی کیا اسے؟ مسرت بیگم نے دلروز سے پوچھا۔ تو پہلے تو دلروز نے انہیں نہ سمجھی بھری نگاہوں سے دیکھا، مگر جیسے دماغ نے مسرت بیگم کی بات کو سمجھا تو اس نے فوراً نام میں سر ہلایا۔ امی میں کیوں منع کروں گی انہیں، ان کی سب سے بڑی خواہش پوری ہوئی، مجھے خوشی ہے اس بات کی۔ دلروز نے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجاتے کہا۔ تو مسرت بیگم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہیں غزان یہ سن کر خوش تھا کہ دلروز اس کی خوشی میں خوش ہے۔ آج تقریباً 2 ہفتے بعد پہلی بار ورشا رات کا کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آئی، ورنہ وہ ہمیشہ کھانا کمرے میں ہی کھاتی تھی۔ حاجہ اور صبا ابھی تک واپس نہیں آئی تھیں، ان کے مطابق ابھی وہ کچھ دن وہاں رہنا چاہتی ہیں، جبکہ گھر میں کسی کو اعتراض بھی نہیں تھا۔ ان کے وہاں رہنے سے آخر گھر کا سکون کسے برا لگتا ہے؟ کھانے کے دوران سب گھر والے کچھ نہ کچھ اٹھا کر ورشا کی پلیٹ میں ڈال رہے تھے، جبکہ ورشا تو سب کو اپنی جانب متوجہ ہونے پر بہت زیادہ خوش تھی اور اس کی خوشی پر سب خوش تھے، جبکہ دانیال تو نثار ہوتی نظروں سے ورشا کے چہرے کی خوشی دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد سب لوگ لاؤنج میں رکھے صوفوں پر جا کر بیٹھ گئے اور مسرت بیگم کچن میں سب کے لیے چائے بنانے جا چکی تھی۔ بیٹھ جاؤ ورشا، تم کیوں کھڑی ہو؟ سب لوگوں کے بیٹھنے کے بعد بھی ورشا کھڑی رہی تو دلروز نے اسے بیٹھنے کا کہا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتی دانیال کے پاس پہنچ کر اس کی گود میں بیٹھ چکی تھی۔ اس کے یوں گود میں بیٹھنے پر جہاں سب لوگ حیران ہوئے، وہیں دلروز اور غزان کا قہقہہ بے ساختہ تھا، جبکہ دوسری طرف دانیال شرم سے بے حال ہوا۔ دراصل غلطی اس کی اپنی تھی، کمرے میں وہ ہمیشہ صوفے پر بیٹھ کر ورشا کو اپنی گود میں بٹھا کر اس سے باتیں کرتا تھا، اس لیے باہر لانچ کے صوفے پر بھی ورشا اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ دانیال کی پتلی ہوتی حالت دیکھ فریاد ملک، آصف ملک اور ایوب ملک نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ ورشا میری جان، صوفے پر بیٹھو، سب کے سامنے گود میں نہیں بیٹھتے، دانیال نے آہستہ آواز میں ورشا کے کان میں کہتے اسے اپنی گود سے اٹھانا چاہا، مگر ورشا تو پھر ورشا تھی اور شاید اس نے دانیال کو کچھ زیادہ ہی سب کے سامنے شرمندہ کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ نہیں ابی، میں نہیں اٹھوں گی، مجھے نہیں بیٹھنا صوفے پر، مجھے آپ کی گود میں بیٹھنا ہے۔ ورشا اس کی گردن کے گرد بازو ڈال کر اس کی گال پر ہونٹ رکھتی بولی، جبکہ ورشا کی حرکت پر دلروز نے اور زیادہ ہنستے دانیال کو شرمندہ کیا اور تمام بڑوں نے ہنسی روکتے اپنی نظریں پھیر لی تھیں۔ ورشا کو کسی طرح بھی نہ مانتے دیکھ دانیال نے فوراً ورشا کی ٹانگوں کے نیچے سے ہاتھ گزارتے اسے یوں ہی گود میں اٹھائے کھڑا ہوا اور بنا ادھر ادھر دیکھے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی گھر کے بڑوں کے چہروں پر روک رکھی مسکراہٹ بکھری تھی۔ غزان بھی محض مسکرا رہا تھا، مگر دلروز تو لوٹ پوٹ ہوتی تھی، ابھی تک ہنس رہی تھی، جس پر ایوب ملک نے اسے مصنوعی گوری سے نوازا، مگر دلروز تو ابھی بھی ویسے ہی ہنس رہی تھی۔ دلروز کے یوں ہنسنے پر سب کے دلوں میں سکون اترا تھا۔ وہ آج کتنے عرصے بعد کھلکھلا کر ہنسی تھی اور اس گھر کی در و دیواروں کو بھی مہکا گئی تھی۔